السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور اس پروگرام میں ڈسکشن میں میرا ساتھ دیتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابو بکر صاحب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس ڈسکشن میں. ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, جیسا کہ کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کل کا دن یعنی آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے, سماعت کے حوالے سے. آج پی ٹی آئی کو جتنے بھی ان کے سینئر رہنما ہیں یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بہت زیادہ پر امید تھے کہ عدت نکاح کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا, اور انہیں 100% یقین تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حق میں آئے گا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ان کے حق میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ سزا جو ہے وہ معطل ہو جاتی ہے اور وہ بری ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن آج عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد یہ ساری ڈسکشن دم توڑ گئی. الٹا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ شکوے گلے کیے گئے اور اس فیصلے کو منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا. عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی اپیلیں تھیں ان کو مسترد کر دیا گیا. سماعت کا احوال کیا رہا اور کیا کہہ کے اس فیصلے کو اس کو معطل کیا گیا, وہ اس پر ہم نے ایک پیکج بنایا. پیکج دے کے واپس آتے ہیں. سیکشن 426 قابل ضمانت ہے لیکن مجرم ضمانت کا حقدار نہیں. عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزائیں برقرار. سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سزا معطلی کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. 10 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں. بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں. سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی. دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں. ضمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے, سزا یافتہ کا نہیں. کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں. جج افضل مجوکا کے تفصیلی فیصلے میں متعدد فراڈ شادی سے متعلق عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا, جس کے مطابق محمد ریاض بنام سرکار کیس کے فیصلوں میں کہا گیا کہ ضمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے, سزا یافتہ کا نہیں. سینئر سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی. ابو بکر صاحب, عدالت کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو مجرم ہیں ان کے پاس کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ ان کی سزا کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے. آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ جو ہیرنگ تھی, جو سماعت تھی, جو بحث تھی, اس پر تب ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آ جائے. دیکھیں, یہ جو آج فیصلہ آیا ہے چونکہ عدالتی فیصلہ ہے, ہمیں بہر صورت اس کو ماننا بھی ہے اور اس کی کمپلائنس بھی ہوگی, اور جو متاثرہ فریق ہے وہ اسے ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج بھی کرے گا. لیکن یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جب کیس ٹرانسفر کیا تھا اپنا افضل مجوکا صاحب کو, تو اس کے بعد چونکہ یہ عید کی چھٹیاں بھی آئیں اور ان کو ٹائم بارڈ کیا گیا تھا, یہ فرینکلی یہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی ان کی عدالت میں جو معاملہ ہے. لیکن ان سے پہلے جو شاہ رخ ارجمن صاحب اس کیس کو جب سن رہے تھے تو اس کو ہم نے ڈیٹیل دیکھا بھی, اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں, اور اس پر جو بارہا عدم اعتماد جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کی طرف سے آتا رہا. اور بالآخر جب انہوں نے فیصلے کو محفوظ کرنے کا دن تھا اور اس دن بھی دوبارہ ان کو چیلنج کیا گیا, ان کی اتھارٹی کو بھی, اور ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا, نتیجتاً انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس بھیج دیا تھا. اس کے میرٹس کے اوپر تو ظاہر ہے ان کے وکلاء بات کریں گے اور یہ ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا. ہم تو اس کے سیاسی اثرات کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں نے آج یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے اس میں ایک تو اس فیصلے کو مسترد کرنے کے حوالے سے, جو کہ عموماً ہر فریق کرتا ہے, اس کا حق بھی انہیں حاصل ہے. لیکن جو ان کے کارکنان ہیں ان کی جو تیاری تھی یا ان کی ایک ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی تھیں, اور پھر اس کے بعد آج جس طرح سے وہ اپنی جو موجودہ قیادت ہے اس کے خلاف جس طرح سے وہ باہر انہوں نے باتیں کی ہیں, ڈیجیٹل کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور ان کے کارکنان کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ الیکشن جیتنے کے بعد پھر اب پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اب ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, یا وہ چیلنج نہیں کر پا رہے نظام انصاف کو کہ وہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کی موو لیں پولیٹیکلی بھی, پارلیمنٹ میں بھی, اور یہ عدالتی فرنٹ کے اوپر اپنے وکلاء کے ذریعے کہ اپنے قائد کو باہر لے آئیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اضطراب اور بے چینی ہے
یہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کے خلاف ایک بڑا واضح عدم اعتماد ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم فارورڈ بلاک کی بات بھی سن رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کا رد عمل ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ابھی تک رہائی کی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن میرا خیال ہے عام ورکر جو ہے، عام ووٹر جو ہے، وہ پولیٹکس کی اتنی باریکیوں کو شاید سمجھتا نہیں ہے، چونکہ میں تو ہمیشہ سے جب بھی یہ کیسز چل رہے ہیں جس طرح سے ہم ان کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، مجھے کہنے میں اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، یہ بڑا ڈسگسٹنگ ہے، اور عدت کے معاملات میں اور یہ نکاح کے معاملات میں چونکہ خواتین جو ہوتی ہیں مسلمانوں کے عالی نظام میں یا مسلم جورسپروڈنس میں، اس میں واضح طور پر خواتین کی جو ایک گواہی ہے یا خواتین کا یا خاتون کا اپنا جو موقف ہے اس کا ایک احترام بھی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے مسلم سماج اس طرح سے جاتا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے بانی پی ٹی آئی حکومت میں تھے اور اس سے پہلے اس کیس کے جو مدعی ہیں خاور مانیکا کی، آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، وہ جس طرح سے اپنی سابقہ اہلیہ کی پاک دامنی اور اس کے عفت مآب ہونے کے اوپر بات کر رہا تھا، قسمیں کھا رہے تھے، اور وہ بانی پی ٹی آئی کا بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ان کے مرید تھے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب وہی جس طرح سے غائب رہے اقتدار میں جانے کے بعد عمران خان صاحب کے، وہ 2-2.5 مہینے غائب رہے، اس کے بعد وہ جس طرح سے مدعی بن گئے اور جس طرح کا انہوں نے اپنے بیان آیا، پھر جس طرح انہوں نے ان کا جو گواہ لطیف کا بیان تھا، اور پھر وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ٹیلی فون پہ لاہور میں انہیں بتاتا تھا کہ اندر کمرے کے کیا مناظر تھے، میں تو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا، اور پہلے وہ ویڈیو کے اوپر باتیں کرتے رہے کہ جی یہ تو بڑی عفت مآب ہیں۔ یہ جو ہمارا ایک خاندانی نظام ہے مجھے لگتا ہے، اور یہ جو عزت اور احترام ہے جو رشتوں میں، وہ بدقسمتی سے پالیٹکس کی نظر ہوا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، اور آج کل کے دنوں میں ہوا ہے کہ پورا سماج جو ہے، پوری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے یا جو پالیٹکس ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اور ہم کسی اور پستی اور کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم آج کے کیس کی جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیے گا سر کہ کیا وہاں پر ہوا؟ آسیہ بتائیے گا، آپ وہاں پر موجود تھیں جب یہ فیصلہ سنایا گیا، کیا کہا گیا، کیا مناظر تھے وہاں پر؟ آج پورے پاکستان سے پوری پاکستانی قوم کی جو عوام کی نظریں تھی وہ اس وقت اس کیس کے اوپر تھی اور اس فیصلے کے اوپر تھی، اور سب شاید اسپیشلی اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف والوں کی تو ان کو شاید امید تھی کہ آج یہ فیصلہ دیا جائے گا اور ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی اور جو درخواستیں دی گئی ہیں وہ بھی منظور ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب شاید انتظار کر رہے تھے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شاید بری کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کو بھی، لیکن فیصلہ اس کے بڑے برعکس آیا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو آج کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا تو اس میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے یہ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، اور یہی جو ہے ان کی جانب سے ہی یہ تحریری فیصلہ سنایا بھی گیا ہے۔ دونوں ملزمان کے پاس ان کے اگر تحریری فیصلے کی بات کی جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے واضح طور پر کہ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا جو ہے وہ سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں بنتا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ پرانے کیسز کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں فراڈ شادی کے حوالے سے اور دیگر جو پرانے فیصلے تھے ان کا حوالہ بھی دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں۔ اچھا آسیہ، یہ بتائیے گا کہ ضمانت کے حوالے سے بھی کوئی اپلیکیشن موو ہوئی تھی؟ جی دیکھیے، بیسیکلی اس کیس میں آلریڈی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو 10 سال کی جو ہے 7 سال کی سزائیں جو ہے وہ سنائی 7 سال کی سزائیں سنائی جا چکی تھی۔ اس کے خلاف ضمانت کی جو ہے وہ درخواستیں یہاں پر دائر کی گئی تھی کہ ان کیسز میں ضمانت دی جائے۔ آج کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی میرٹس کے باقی جو مقدمے کے میرٹس تھی ان پر بات نہیں کی گئی، اور فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا کہ میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ضمانت کی درخواستیں ہیں۔ تو یہ جو ضمانت کی درخواستیں تھیں یہ مسترد کی گئی ہیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹرائل چل رہا ہو تو ان کے لیے ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ آسیہ یہ بتائیے گا، جب فیصلہ سنایا گیا تو پی ٹی آئی کے وکلاء کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تو شاید اس امید پر تھے کہ اس کیس میں جو ہے سزا معطل کر دی جائے گی، تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما تھے ان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب اس طرح کی پریس کانفرنسز بھی جو ہے وہ ایون پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن بہرحال عدالت کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سزا۔ ٹھیک ہے آسیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی کمپلیٹ نخیر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فیصلے پہ؟
अबू बकर साहब ने तो कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उन्होंने पिछले सारे हवाले दे दिए, जो भी मानिका साहब का स्टेटस रहा और वो जैसे पहले जो बातें करते थे फिर वो खामोश हो गए, फिर एकदम से बोलना शुरू हो गए। शाहरुख अर्जुमन से केस जो है वो इधर आया और फिर अब ये फैसला सामने आ गया। तो मेरा सबसे पहले तो ये कि शाहरुख अर्जुमन नाम था ना उनका, जी सेशन जज जी, उनके बारे में ये कहा गया और मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये बात गलत है। उनके बारे में कहा गया कि जो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और उस दिन उन्होंने फैसला सुनाना था जब ये खबर मानिका ने उन पे अदम, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, फैसला अगर महफूज किया हुआ था तो मजोका साहब को तो वो फैसला सुना देना चाहिए था ना। जी बिल्कुल ऐसा ही। फिर ये समझा जाए कि उन्होंने वही फैसला सुनाया है, वही फैसला सुनाया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो कह सकते हैं कि मुझे जज पर इत्मीनान नहीं, हाँ जी, तो ये प्रैक्टिस पीटीआई के वकील नहीं कर सकते। यही बात ठीक है, बिल्कुल। नंबर 3, ये जब कहा जाता है ना जी कि ये देखें ये हमारे आईली कवानीन में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, तो मिसाल तो जज साहब ने दे दी। उन्होंने मुतअद्दिद मिसालें दी हैं, उनके फैसले को अगर पढ़ें तो उन्होंने मुतअद्दिद मिसालें दी हैं, फलां। और ये कहना कि चूंकि खातून ने कहा है, देखें ये अखलाकी तौर पे तो इसकी कदर की जा सकती है, जी। कानूनी तौर पे नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि कानूनी तौर पे खातून भी झूठ बोल सकती है, मर्द भी झूठ बोल सकता है। और बाकी खावर मनिका के बारे में अबू बकर साहब ने कहा जी उनकी वो पहली एक वीडियो चली, तो हुजूर यहाँ पे कितनी पहली वीडियो हैं जिसके बरखिलाफ आगे जाके बयानात दिए हुए हैं। जो जिस शख्स के साथ मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ, अगर हमारे प्रोड्यूसर थोड़ी सी कोशिश करें तो वो खावर मनिका साहब को लाइन पे भी ले लें, कोशिश करें, ले लें। अच्छा, खावर मनिका, देखिए किसी के भी घर में ऐसा कोई मसला होता है ना, तो वो सुमेरा वो उसकी पहली कोशिश ये होती है मेरा घर बच जाए, बिल्कुल ऐसे। बच्चे थे, बेटियां थी, बेटे थे, उन शादीशुदा बच्चियां थी, तो इसलिए कोई बंदा बयान है, जब शादी हो चुकी थी, अब जब घर बिखर गया तो फिर वो भी सामने आए। तब के बयान है जिनका मैं हवाला दे रहा हूं, तब तो हो चुकी थी। उनका घर नहीं आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई के वकील भी हैं, साबिक बार सदर भी हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज का ये जो फैसला आया है, पीटीआई तो जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि सज़ाएं जो है वो मुअत्तल हो जाएंगी। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं सेशन जज, उनके ऊपर इनसिक्योरिटीज़ का इजहार किया गया और ये कहा गया मानिका साहब की तरफ से अदम एतमाद बाकायदा तौर पर किया गया और 2 बार किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये केस जो है इधर मुंतकिल हो गया। उस दिन ये कहा जा रहा था कि फैसला महफूज सुनाया जाएगा, जिस पर मानिका साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे आप पर एतमाद नहीं है। तो क्या ये वही फैसला सुनाया गया? क्योंकि उसके बाद हमने देखा मजीद इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए इसमें ये बात थी कि वो जो अर्जुमन साहब थे उन्होंने तो एक महफूज फैसला सुनाना था अपीलों का। अच्छा। मरकजी अपील का फैसला था, वो सस्पेंशन का केस नहीं था। वो था कि पूरे उन्होंने पहले उन पर अदम एतमाद किया गया, उन्होंने वो एप्लीकेशन उनकी मुस्तरद की। जब उन्होंने एकदम मुस्तरद कर दी, लेकिन बाद में आके वो खावर मानिका साहब ने शोर वोर मचाया और कहा कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, तो उन्होंने उसको कहा कि जी मैं ये नहीं सुनूंगा, हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। हाई कोर्ट ने मौजूदा जज को रेफर कर दिया। तो अब इनके सामने इन्होंने शायद इन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी वो सस्पेंशन की, हुए जब आप अपील फाइल करते हैं उसके साथ आप हमेशा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन जाती है, जो बेल एक तरह से बेल की एप्लीकेशन होती है। तो वो इन्होंने की, अब उसको शायद उन्होंने चलाया, जबकि इसमें हाई कोर्ट फैसला दे चुका, ऑर्डर कर चुका था कि इसको 12 जुलाई तक उसमें फैसला किया जाए। तो हो सकता है जज साहब ने सोचा हो कि जी ये क्योंकि मुझे मरकजी अपीलों का फैसला करना है तो ये, लेकिन जो उन्होंने वजूहात उसमें बयान की उनको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए सवाल उठेगा कि क्या अब वो मजाज है इस पूरे केस को सुनने के, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि उससे तो मेरिट्स की बात, जबकि खुद कह रहे हैं कि मैं मेरिट पे नहीं करूंगा। उन्होंने इतने हवाले दे दिए हमारे किताबों के और केसों के कि जी इसमें ये हो सकता है, औरत के साथ ये होना है, मर्द के साथ ये होना है, और जो उन्होंने हवाले दिए उसमें एक केस भी इद्दत का केस नहीं है। अच्छा। कि उसमें देखें वो तो, और ये और खुद कह रहे हैं उसके अंदर जजमेंट में 2 इशू थे कि 6 साल के बाद तो ये कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की गई खावर मानिका साहब ने, 6 साल तक वो खामोश रहे, तो या जो भी किया उन्होंने, लेकिन 6 साल के 23 दिन में इस केस का फैसला हो गया। क्योंकि केस तो है ही नहीं है, मेरिट से तो केस ही नहीं बनता। जब भी तो खावर मानिका ने शोर मचाया कि वो समझ रहे थे उनके खिलाफ फैसले होने जा रहे हैं, वो इंतजार कर देते कि फैसला उनके खिलाफ जाता, उसकी वो अपील कर देते अगर वो समझते कि वो सही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सोची समझी तो ये बताइएगा कि इस पे पीटीआई के वकला ने मजोका साहब पे अदम एतमाद क्यों नहीं किया पहले? बिल्कुल
آپ نے بات نہیں کی اور پھر حوالے دے رہے ہیں کہ جی یہ ہوتا ہے, جبکہ جو خود ایک ججمنٹ کوٹ کر رہے ہیں کہ جس میں جو بیل کا کیس ہوتا ہے وہی 497 کا وہی 426 میں اس کے پرنسپلز اپلائی کرتے ہیں, اور رہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں اس کو سسپینڈ نہیں کرتا. یہ اب ان کے وکیلوں کو دیکھنا کہ اس کی اپیل کریں ہائی کورٹ میں یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کو کرنا چاہیے اس کی. اچھا زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے مانیکا صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا شاہ رخ ارجمن صاحب پہ, اس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے مجوکا صاحب پہ اس طرح کی انسیکیورٹیز یا عدم اعتماد کا کیوں اظہار نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اپیل کریں. دیکھیں یہ چیزیں کرنے سے نہیں ہوتا. یہ اگر بہت باعث کا کوئی بالکل سامنے بات آ رہی ہو تو چلیں آپ بات سمجھ آتی ہے, لیکن دیکھیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا, وہ ایک جج ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, آپ اس سے ناخوش ہیں اس فیصلے کے, آپ اس کی اپیل کریں. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ آپ کی بات مانے ہی نہیں, لیکن دیکھیں مرکزی اپیلوں کو چلنا ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک تاریخ تک ان کو فیصلہ کرنا ہے اس کا. تو آپ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرٹ کے اوپر بھی اس میں میرٹ بھی کے اوپر بھی کچھ کامنٹ کر دیا جس کے بعد وہ مرکزی اپیلوں پہ اثر ہو سکتا ہے, تو بے شک وہ ہائی کورٹ میں جا کے یہ بات کہیں. صحیح. تو ہائی کورٹ کب جا رہے ہیں سر؟ یہ تو ان کی مرضی ہوگی نا, وہ تو ان کے وکیل سے پوچھیے نا کہ کب جائیں گے, اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اعلان. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اس حوالے سے. نقی صاحب انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی تھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کمپلیٹ. جی پلیز. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ بتا رہا تھا گھر بچانے کے لیے نا بعض اوقات بندہ کسی مصیبت میں ہو, ان کی بچیاں شادی شدہ ہیں. ہاں جی. اور اس سارے معاملے میں انہوں نے بتایا کیا کیا گھر میں ہوا, لہٰذا اس وقت جب ہوا تو اس وقت وہ ان کا گھر بھی بچانا چاہتے تھے, کوئی حل نہیں تھا اس کے علاوہ کہ بات کو برداشت کیا جائے. لیکن اسی وجہ سے جب ان کی بچیوں کے بھی گھر اجڑ گئے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ سارا معاملہ ہوا تھا. لہٰذا یہ جو بیانات پہلے اور اب کے بیانات, یہ آپ ساری سیاسی لیڈرشپ کو, یہ مانیکا صاحب کو نکال کے ساری لیڈر کے بیان دیکھ لیں, پہلے کیا بیانات ہوتے تھے, بعد میں کیا بیان ہو گئے. پہلے بیان ہوتے تھے میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں, بعد میں ان کو ساتھ شامل کر لیا. پہلے بیانات ہوتے تھے میں یہ فلاں بندہ پنجاب کا ڈاکو ہے. سچویشن میں بتا رہا ہوں نا, جب آپ بیانات کو آج کے بیانات سے ملا کے ثابت کریں گے جی اس وقت کا صحیح تھا, تو سارے بیانات جن بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں ان کے تو ویڈیو بیان آ گئے ہیں کلام پاک کے ساتھ حلف کے کہ ہماری والدہ نے گھر میں عدت پوری کی تھی. آپ جن بچیوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے گھر اجڑ گئے اور ان کے لیے, میری ایک منٹ بات سنیں, ان بچیوں کے کورٹ میں بیانات ہوئے بالکل ہونے چاہیے, انہیں خود بھی پیش ہونا چاہیے. نہیں ہوئے نا, نہیں پیش ہونے دیا گیا. وہاں پہ اب پھر اس میں تفصیل میں جاؤں گا نا ابو بکر صاحب, وہ ہم ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے. اینی وے میں یہ بتا رہا ہوں عدالت کا فیصلہ ہے, اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں سے اگر انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے مانیکا صاحب سپریم کورٹ چلے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس دوران بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ وہ جیل میں ہی رہیں گے یا یہ عدالت نے ایک بڑا کمال کا پوائنٹ اس میں سزا ہوئی ہوئی ہے نا, تو نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انڈر ٹرائل ہوں گے تو تب تو چلو آپ کو ضمانت کا حق ہے, یا آپ کی سزا آدھی سے زیادہ پوری ہو گئی ہو. نہیں, انڈر ٹرائل تو 2 دن میں فیصلہ ہو گیا نا سر, وہاں تو نوبت ہی نہیں آئی نا ضمانت کی, اور باقی 2 دن میں تو ٹرائل شروع ہوا اور فیصلہ بھی ہو گیا اور سزا بھی دے دی. تب الیکشن سر پہ کھڑا تھا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈر ٹرائل کتنے دنوں میں مکمل ہوا, میں نے یہ کہا کہ بے شک میں کمپلشن عرض کر رہا ہوں نا اس میں یہ, لیکن اس وقت تو سزا ہوئی ہے نا ان کو, اور سزا یہ اس سزا کی معطلی کی اپیلیں تو تھیں. اچھا ابو بکر صاحب, یہ بڑا نقی صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس طرح خاور مانیکا صاحب کو شاید کچھ لگا ہوگا کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے, تو وہ یا جو بھی سماعت ہوئی ہے یا جو بھی وہاں پر دلیلیں دی گئی ہیں, وہ بحث ہوئی ہے, ان کو لگا ہوگا. میرا یہ سوال اگر آپ مجھ سے کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا, آج بھی بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا بھی چیخ رہا ہے, نہیں چاہتی پی ٹی آئی کی کچھ لوگ کہ خان صاحب باہر آئیں. اچھا, آج کا فیصلہ اگر حق میں آ جاتا, آج تو آپ نام بتا دیجئے تو نام کیا بتانے ہیں آپ کو, ابھی کس بندے تو اپنا ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں نا, وہ تو لائم لائٹ میں آ نہیں پا رہے نا, وہ تو فرنٹ پہ آ نہیں پا رہے نا, اس لیے وہ بلاک بنا کر اچھا ابو بکر صاحب دھمکی لگا رہے ہیں, نام نہیں بتا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں نا, سمیرا میری بات سنیں. اچھا ابو بکر صاحب نے کہا جن کی دکان چمک رہی ہے وہ کیوں چاہیں گے, میں انہی لوگوں کا نام آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیے یہ ذہنی طور پہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا نا, تو میں کیسے کہہ دوں فلاں نے کہا, وہ کہے میں نے نہیں کہا ہوا. نہیں چلے ذہنی طور پہ تو ان کا, لیکن آج جو رد عمل آیا ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ تو یہی ہے جو نوخیز صاحب بات کر رہے ہیں, کہ لوگ بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی وکلاء کی ٹیم ہے اور ان کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اور جو ان کے چیئرمین صاحب ہیں, یہ تو ایک طرح سے عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں بھلا آپ کو پتا ہے ابو بکر صاحب, کیوں بھلا پی ٹی آئی کو چیئرمین
माइनस होने का क्या फायदा है इन लोगों को? जाहिर इमरान खान साहब हों तो फिर किसकी दुकान चल रही है? वो पता है क्या, ये इनको ये खौफ है कि अगर वो बाहर आएंगे तो फिर वो जो अहकामात देंगे उस पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वो ये कहें निकलो बाहर, फलां जगह पे फलां हेडक्वार्टर के बाहर जाके एहतजाज करो, रिजाइन कर दो, फलां जगह कर दो, फलां को ये कर दो। अभी अगर ऐसे कोई भी अहकामात की इंस्ट्रक्शंस अंदर से आ रही हैं तो वो क्या बाहर उस तरह से पहुंच नहीं पा रही है? पहुंच नहीं पा रही। उसमें उनके पास एक मार्जिन है, वो कहते हैं जी हमें क्या पता उन्होंने कहा है या नहीं। उसमें 2-3 ग्रुप है ना, डिफरेंट वो सारी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं जिससे पता नहीं चलता कि क्या ये इंस्ट्रक्शन आई है या नहीं आई। ये फायदा पहुंच जाता है ना कि मुझे कोई कहेगा जी फलां जगह एहतजाज करना है और दूसरा कहे नहीं यार मैं ये कह सकता हूँ ना झूठ बोलने के लिए, यार पता नहीं उन्होंने कहा है या नहीं कहा। सही। तो मेरे पास एक मार्जिन मुझे मिल गया, मैं कहूंगा अगर उन्होंने कहा होता तो मैं एहतजाज करता। लेकिन ये तो शक में बात है, फलां बंदा कह रहा है कि उन्होंने नहीं कहा, फलां कह रहा है उन्होंने कहा है, लिहाजा बात शक में, जब तक क्लियर नहीं होगी मैं एहतजाज नहीं करूंगा। और जिसको उन्होंने कहा होगा वो कहेंगे कि जी मैंने बाहर जाके कहा, किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। मेरी बात पे सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। और इस सारे को करके कोई निकल भी आए तो आगे से दफा 144 लगा हुआ है, तो मुसीबत एक थोड़ी है सर नौखे साहब है ना, ये तो फिर बात सर दफा 144 तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, 144 पीटीआई ने खुद अपने अंदर लगाई हुई है। ठीक है ठीक है। नहीं वो तो बारी पीटे बाहर भी आ जाएंगे अदालत जेल से, तब भी दफा 144 तो लग सकती है। ये तो नहीं है कि वो सड़कों पे आएंगे तो नहीं लगेगी। दूसरी बात मेरा कल जो जैसे बात हुई ना मुज़ाकरात की, और उमर अयूब साहब ने कहा जी उनको पहले बाहर निकालें। हाँ जी सर, एक तरीका होता है मुज़ाकरात का, बानी पीटीआई की रिहाई पहला नहीं आखिरी मुतालबा होना चाहिए। आप मुज़ाकरात शुरू कर, आप आखिरी सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। पहले समझदारी का तो यही तकाज़ा। अच्छा अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो केड़ी गल दे मुज़ाकरात, मतलब वो तो रिहा हो गए, अब किस चीज के मुज़ाकरात? आप इस सिचुएशन पे लेके जाते हैं, वो मैंडेट की वापसी भी तो चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा, वो तो कहते हैं नताइज भी रिवर्स होना। वो तो कह रहे हैं पहले उन्होंने कहा पहले हमारे वजीर आजम सो कॉल्ड वो जो कहते हैं उनको रिहा। ये मेरा ख्याल है अगर आप सुनते हो तो वो तीनों बातें इकट्ठी कहते हैं। पहला जुमला ये होता है, नहीं अब तो उन्होंने दूसरा मैंडेट की वापसी होता है, तीसरा मुकदमा का फेयर 10 बातों तक लेके जाएं ताकि वहां तक मरहलावार पहुंचे। एग्जैक्टली, समझदारी है। लेकिन अब तो नौखे साहब उन्होंने कह दिया ना कि मानी पीटीआई की रिहाई और दीगर जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं होती उससे पहले हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। तो फिर ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अबू बकर साहब टाइम मेरे पास इस टॉपिक के हवाले से कम है, मुझे आपका शॉर्ट आंसर चाहिए। कल हम लोगों ने शुएब शाहीन साहब से बात की ना, जब तो उन्होंने ये कहा कि अब तो कल बानी पीटे जो वो रिहा होने वाले हैं, अब इनको इस वक्त याद आ गया कि मुज़ाकरात करना, अब इनको पता है कि वो बाहर आ जाएंगे तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो अब तो वो बाहर नहीं आ रहे, अब पीटीआई का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए ये एक विशफुल थिंकिंग है कि वो बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग इस पे अंदाजे भी कायम कर रहे हैं। ये सारे मुकदमात पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये पॉलिटिकली तौर पर ये इस तरह से चार्ज हुए हैं। इन सजाओं का पैटर्न आप देख लें, इन तमाम मुकदमात का जेल ट्रायल देख लें, इन तमाम मुकदमात में आप जरा देख लें, इन तमाम मुकदमात में आप वकला का जो है वो अंदाज देख लें जो प्रोसिक्यूशन का था। जजेस का माशाल्लाह बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनके रवैये देख लें, जिस तरह से स्ट्रेस में इवन मुझे लगता है कि जजेस को जेलों के अंदर जाकर जो है वो मुबैना तौर पर स्ट्रेस हमें नजर आया। फैसले करते हुए एक दो जजेस जो है वो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इनकी रिहाई का फैसला करेगी। उसके लिए मुज़ाकरात होंगे, कुछ पोजीशन से पीटीआई पीछे जाएगी, कहीं से हुकूमत उनको अकोमोडेट करेगी। तो ये मामलात इस तरह से बढ़ेंगे और फिर अचानक आप देखेंगे कि फिर मेरिट्स के ऊपर फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे। गो के जो एपेक्स कोर्ट है उनमें एक बेदारी की लहर मैं देख रहा हूं पैदा हो चुकी है। कुछ रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं जजेस ना, जिस तरह से हाई हैंडेडनेस की सिस्टम ने ना कुछ फैसले लेने के लिए, ये बुनियादी तौर पर उसका रद्द अमल था। तो ये मामलात यहाँ से खुलेंगे, स्ट्रेट में फैसले नहीं आए। एक जज साहब अब नहीं रहे तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ, जज बशीर साहब। जी जी, वो जब आपको पता है जब नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस चल रहा था और वो थे मॉनिटरिंग जज। जी जी, ठीक है जी जी, और उस वक्त वो जाहिर आपको पता है ना वो सियासी केसेस थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर नहीं शूट करता था। उस वक्त तो नहीं किया था। उस वक्त इसका जवाब तो बशीर साहब भी देंगे, अबू बकर साहब, और उन्होंने तो इस केस में 2 महीने छुट्टी का भी लिख दिया था, मुझे दे दें। अब वो रिटायर भी हो गए, फिर उनको एक्सटेंशन भी दे दी गई। ये तय कर रहे हैं कि कोई, मैं नहीं तय कर रहा, ये जो सामने आई सिचुएशन है क्या तय कर रहे हैं वो तो सुन ले पहले। ठीक है, चले मुझे ये तय कर रहे हैं कि कोई जज अगर छुट्टी की दरखास्त दे दे और किसी जज का ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो इसका मतलब है वो ना केस का फैसला नहीं करना। जाहिर है जब 12-12 घंटे के लिए आपको जेलों में जाकर ट्रायल
کرنے ٹھیک ہے، وہ عمر کا بھی تو تقاضا ہو جاتا ہے نا، بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں. چلیں مجھے ایک بریک لینی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. میں کہنے لگی تھی اگلا کیس ڈسکس کریں گے، کیونکہ بریک کے بعد بھی ہم نے اگلا کیس ہی ڈسکس کرنا ہے. واپس آتے ہیں. بریک بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے، ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، بانی پی ٹی آئی کے خلاف، اور ایک اور بڑا اہم کیس ہے مخصوص نشستوں والا کیس. اس پر بھی آج سماعت تھی، جس پر تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں ہمیں مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دے، اور ان کے جو جتنے بھی اعتراضات تھے پی ٹی آئی کے، اس پر آج جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو جماعتی انتخابات نہ کرانے کی سزا ملی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے. نوخی صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سماعت کو؟ اہم بات تو اس میں یہی ہے، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں اس دن سے، اور کہ ان کو اپنے جو جماعتی الیکشن ہے وہ کروا لیتے تو سارے مسائل ان کے حل ہو جاتے. تو میرا بعض اوقات آپ کو ہیئرنگ سن کے نا عدالت کی، تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ادھر سے ادھر فیصلہ ہونے والا ہے. ہاں جی، لیکن وہ فیصلے اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، عموماً اتفاقاً اور حیرت انگیز طور پہ بعض اوقات الٹ اس کے ہو جاتا ہے. جی جی. یہاں جو نظر آ رہا ہے نا، یہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہی ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ یہ حکومت کو سیٹیں مل جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے، جو ہی یہ کہا جاتا ہے عدالت میں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کا لفظ نہیں آنا چاہیے. یہ کیس ہے سنی اتحاد کونسل کا. پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ یہ بلے کا جو نشان واپس لینے والی بات ہے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. یہ وہاں سے نہیں شروع کرتے کہ یار یہ کہیں کہ ہم نے جماعتی انتخابات نہیں کروائے، یا کروائے تو وہ درست نہیں کروائے. لہٰذا اس کیس میں جو عدالت سارے حوالے دے رہی ہے یا ججز جو حوالے دے رہے ہیں، اس میں آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رجحان کس طرف ہے. نام نہیں لیتے ان کا، لیکن آپ کو رجحان پتہ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی نے اس میں درخواست کیا جی ہمیں بھی، لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ سنا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بحث دونوں کا ہو رہا ہے. دونوں کا آپ سن رہے ہیں نا سارے. اچھا، پی ٹی آئی نے درخواست کیا کہ ہمیں اس میں فریق بنایا جائے. پی ٹی آئی جی جی. تو میرا بنیادی طور پہ ان پہ وہ کلاز لگ سکتی ہے. کیا ہے ابو بکر صاحب؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ شک کون سی ہے جو فلور کراسنگ والی ہے؟ اس شک کا تو اندازہ نہیں ہے. نہیں، آپ سنیں نا، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، وہ شامل ہو بقول ان کے کہ ہم پی ٹی آئی سے جیتے ہوئے. جی جی بالکل. اگر یہ پی ٹی آئی سے جیتے ہیں تو یہ ادھر ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کیا کریں؟ ججز بھی کہہ رہے ہیں، سنیں، اور ججز بھی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے جیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں سنیں نا، تو پھر یہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں ہے؟ یہ تو ایک اگلی کنفیوژن ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ اپنے آزاد جیتے ہیں، لہٰذا اس میں تو ججز روزانہ الیکشن کمیشن کی کلاس مسئلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے، ایشو ٹو ایشو چلنا ہے. آپ دھاندلی یہ فارم 47 وہ ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے فورم موجود ہے، وہاں پہ چل رہے ہیں کیسز. یہ کہ اس کیس میں ان کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، سنی اتحاد کونسل کی، انہوں آج یہی بات ہوئی کہ جی یہ غیر جماعتی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے قانونی معاملہ ہے نا، اس کو نظر انداز. ایک بندہ بس میں نہیں چڑھا تو اس بس چل پڑی، آدھے گھنٹے بعد وہ کہہ رہا ہے پلیز واپس لے آئیں بس میں، میرے پاس ٹکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے بس میں چڑھا لیں. بھئی آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ نہیں چڑھے بس میں، یا آپ غلط بس میں چڑھ گئے ہیں، تو یہ قانونی نہیں. اس میں اخلاقیات جو ہے نا وہی نظریہ ضرورت کا باعث بنتی ہیں کہ اخلاقی طور پہ کوئی بات نہیں، ان سے یہ ہو گیا ہے. جب آپ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں پھر اسی کے مطابق فیصلے دیں. ٹھیک. اچھا نقی صاحب، لیکن اس میں جو ہے وہ جسٹس منیب جو ہے انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا نشان نہیں ملا تو آپ آزاد ڈکلیئر ہیں. کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دے؟ پھر جو عائشہ صاحبہ ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جب ایک امیدوار خود اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں پارٹی سے منسلک ہوں تو آپ اس کو آزاد ڈکلیئر. ہاں تو بتا رہا ہوں نا، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار کسی کو اپنی مرضی سے کرنے کا نہیں ہے نا. جس پارٹی نے الیکشن نہیں کروائے اور اس پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، بحث یہ ہو رہی ہے کہ نشان تو چھین لیا آپ نے، لیکن بطور پارٹی تو وہ لسٹڈ ہے. بھائی پھر میری بات ہے، آپ نے لوگوں سے یہ حق کیسے چھین لیا؟ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن، میں گزارش کرتا ہوں اس کو تو بار بار ججز چیلنج کر رہے ہیں اور جواب نہیں الیکشن کمیشن کے پاس. رکھیے پی ٹی آئی ایک لسٹڈ جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو الیکشن دیکھیں لسٹڈ جماعتیں تو کتنی ساری ہیں. ہاں جی.
جماعت پارلیمانی جماعت وہ ہوگی جو اپنے نشان پہ الیکشن لڑی ہوگی. اگر پی ٹی آئی لسٹڈ جماعت کو مکس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی لسٹڈ جماعت ہے ابوبکر صاحب, جی لسٹڈ جماعت ہے, تو یہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں شامل ہے؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں تو وہ ایک تو صورتحال کے نتیجے میں اس میں شامل ہو گئی نا. جب آپ نے اس پہ بطور پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لینے پہ پابندی لگا دی, ان کے لوگوں کے آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں تسلیم کی ہے, بیان حلفی نہیں کی ہے, پھر ان کے لوگ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب گئے کہ میری جو پارٹی ایفیلیشن ہے اس کو تو چیلنج نہ کیا جائے, اس کو تو تسلیم کیا جائے, مجھے بھلے کوئی نشان کوئی اور دے دیں یا دیا ہوا ہے. تو اصل میں ججز بھی تو اس پوزیشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا. ایک پروگرام میں آپ کو میں بتا چکا ہوں, میں الیکشن کمیشن یہ قانونی نقطہ ذرا سمجھ لیجئے گا, سیاسی قانونی نقطہ سمجھ لیجئے گا. پھر بتا رہا ہوں کہ کسی کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں, تو اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں تمام دیکھیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تمام لوگ یہ ٹکٹ ہولڈر تھے, بیان حلفی کے ساتھ گئے تھے, ہر جگہ آرو کے پاس یہ پوزیشن لے رہے تھے. یہ ویسا نہیں ہے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ اٹھا دوبارہ سمجھے اپنی کیپیسٹی میں کہہ دیا. دوبارہ سمجھے میری بات, دوبارہ سمجھے میری بات. میں مان رہا ہوں آپ کی بات کہ ٹکٹ ہولڈر تھے. ٹکٹ ہولڈر کون ہوتا ہے جس کے ٹکٹ کو کس نے اپروو کیا ہو؟ چیئرمین نے. تو کون چیئرمین تھا پی ٹی آئی کا اس وقت عمران خان صاحب تھے. انہوں نے ایک الیکشن کالعدم ہو گیا, پچھلا الیکشن تو پرانا سٹیٹس کو بحال ہو گیا. سر میری بات سنیں, تو ان کے سائن تھے اس پہ؟ ہوں گے یقیناً ہوں گے. اب ہوں گے پہ آگے نہیں بھی ہیں تو جو بھی آتھورائزڈ ہوگا اس کا ٹکٹ لیں گے نا. یہ پوائنٹ میرے سامنے تو نہیں آتھورائزڈ کی بات نہیں. آپ چیئرمین کے سائن کے بغیر, یہی تو ڈسکس ہوا عدالتوں میں, آپ چیئرمین کے سائن کے بغیر کیسے کہہ رہے ہیں میں اس پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہوں؟ تو الیکشن کمیشن یہ پوزیشن لینا اس کے ہے اس میں, یہ ہمیں آپ سے سننے کو یہ ہے اس میں. آج تیسرا دن ہے ججز یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کل بھی آج ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ نے جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کے انٹرپریٹیشن یا تشریح جو ہے وہ غلط کر دی ہے. آپ نے بطور پارٹی اس کا گلا گھونٹ دیا ہے. یہ یہاں تک معاملہ یہ کہا جا رہا ہے. آپ وہ پڑھیں, اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی. اس وقت آپ کو یاد ہوگا سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا نا مجھے پیپلز اس کا پی ٹی آئی کا لکھا جائے, تو کیا عدالت نے کیا جواب دیا؟ عدالت آپ کو پتا ہے کہ نچلی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی جواب دیا تھا. یہ ججز چیز کے بتا نہیں رہے یہ جو میں آپ کو کس طرح سے ہم سے فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کا تو اس وقت یہی فیصلہ ہوا تھا نا کے سائن کے ساتھ, تو پتہ یہ ججز کے لیٹر آپ کو آ نہیں رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سر یہ کس طرح سے معاملات. آپ بات پھر ادھر لے گئے ہیں. میں نے ادھر نہیں لے گیا, یہ معاملات بڑے کنٹرولڈ انداز میں چلے ہیں, بڑی فیلڈنگ لگائی گئی ہے خاص جماعت. ہم نے پی ٹی آئی کے رہنما سے بات کی, انہوں نے یہ کہا جب آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس کے اوپر سگنیچر کس کے تھے, اگر یہ اتنی زیادہ ایک ایسی بات ہوتی کہ جس کو بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے, جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, تو وہ یقینی طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سگنیچر کس کے, ان کو یہ نہ کہنا پڑتا ہے کہ میں گھر جا کے دیکھوں گا, دیکھ کے پھر اس کو ٹویٹر پر بھی میں لگا دوں گا. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. یہ جو اپنا ٹویٹر پہ یا ادھر سنیں سوشل میڈیا, ابوبکر صاحب سنیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو احباب ہیں وہ چیخ رہے ہیں, وہ صحیح چیخ رہے ہیں کہ جو وکلا ہے وہ نئی تیاری کر کے آ رہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے توشہ خانہ کیس میں یہ مخصوص نشستوں نہیں جب آپ ان سے سوال کرتے ہوں گے ہم دیکھیں گے. نہیں یہ جو مخصوص نشستوں کا اس وقت فل کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اچھا سنیں, اس میں تو بڑے اچھے ایسی کوئی بات نہیں. یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں اس میں تو ماشاءاللہ قاضی صاحب بات ہی نہیں سننا چاہتے. عدت نکاح والے میں بھی بہت اچھے دلائل پیش کیے گئے. آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں ہمت کر رہی ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں فیصلے کہیں نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے, ہم تو جو حق میں آتا ہے وہ عدالتیں بہا کر رہے ہیں, زنجیریں توڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. نخیل صاحب آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نشان کو چھوڑیں, آپ ہمیں امیدوار کی ایفیلیشن جو ہے نا پولیٹیکل, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ کسی کو انتخابات سے باہر کر سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ میں تضاد نہیں, الیکشن کمیشن امیدوار کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے, جس پارٹی کا سرٹیفکیٹ لایا جا رہا ہے اسی پارٹی کے امیدوار کو تصور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بات یہاں کمیشن لاجواب ہوا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, آج ایسے ہوا ہے, آپ کے کہنے سے لاجواب ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں ہو سکتی سمیرا, یہ بات وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچی ہے. آپ پچھلی بات سیاق و سباق سے ہٹ کے نہ کریں نا, اب یہاں تک پہنچی ہے. آپ ایک سائڈ پہ کر دیا, انہوں نے کہا بلے کو نشان کو چھوڑیں آپ امیدوار کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن و وابستگی اس طرف دیکھیں, بلے کا نشان واپس لینے کا جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, ججز اس کو چیلنج نہیں کر رہے.
وہ کہتے ہیں آگے جو آپ نے الیکشن میں رستہ بند کر دیا ان لوگوں کی پارٹی ایفیلیشن کا، میری بات پارٹی ایفیلیشن کا، وہ پارٹی کے تو امیدوار تھے نا، تو میں نے کہا سیاسی جماعت کے تھے، پارٹی کے امیدوار ان کو سب زبردستی کہا گیا کہ آپ کو آزاد آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ پارٹی کا امیدوار ہو، اگر پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اور اس کا بلے کا نشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، نشان پہ لڑے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بھی نشان اسے الاٹ کر دیں۔ میں نے آپ کو کہا اور وہ پارٹی کا ٹکٹ اسے ملا ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر یہ آگے وہ پارلیمانی پارٹی بن جاتی، وہ پارٹی پارلیمانی پارٹی بن جاتی جب اس کے حمایت یافتہ جیت کے آتے، جب ایسا ہوتا ہے۔ انتخابی نشان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر تو پارٹی تسلیم ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، لیکن ججز کو بدقسمتی سے مجا رہی ہے یہ بات۔ آپ کو آ گئی ہے۔ اچھا نقیب صاحب، ایک بریکنگ ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے، مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی، بریک کے بعد واپس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ عمر ایوب صاحب جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، سیکریٹری جنرل کے عہدے سے، اور وہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 22 جون کو ہی انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ جمع کرا دیا تھا، بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ابو بکر صاحب جو ریزن وہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ان کا اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے اس میں وہ بہت زیادہ انوالو تھے اور اس عہدے سے وہ انصاف نہیں کر پا رہے تھے، یہی ریزن ہے؟ یا پھر ایک ریزن وہ بھی ہے جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بلاک بن رہا ہے، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، پرابلمز ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو وہ وجہ یہی بتا رہے ہیں، پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس سے اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کر جانا یہ بڑی سگنیفیکنٹ موو ہے۔ تو یہ صورتحال واضح بتا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے اب وہ سب ٹھیک نہیں ہے جس کا بظاہر تاثر دیا جاتا رہا ہے۔ تو پارٹی کے اندر ایک بڑی بے چینی ہے جو ہم نے پہلے پارٹ میں بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے، سوری میں ابو بکر صاحب بات کاٹ رہا ہوں، سمیرا پروڈیوسر صاحب سے کہیں اگر لطیف کھوسا صاحب اویلیبل ہیں، ہاں ان کو لازمی لے، تو ایک بڑی بے چینی ہے اور یہ اضطراب کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے کہ چونکہ ان کے قائد جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں اور ظاہر ہے جو مقدمات ہیں وہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، باہر آئیں گے۔ ان پر آلریڈی درجنوں مقدمات ہیں، وہ تو کہتے ہیں 200 مقدمات ہیں۔ ایک تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عہدوں کے بانٹ کا معاملہ ہے، قومی اسمبلی کے اندر معاملہ ہے، یہ ایک پارٹی کے اندر ایک تاثر بن گیا ہے کہ یہ لوگ جیتنے کے بعد جب آئے ہیں تو پھر باقی معاملات میں لگ گئے ہیں۔ وہ جو رہائی والا کام تھا یا حکومت کو فوری طور پر ٹف ٹائم دینا تھا، یا جو ایک بڑی ہمیں موومنٹ روڈز کے اوپر نظر آنی تھی جو ایک تحریک انصاف کا ایک خاصہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئی، تو ان کا ووٹر اور ان کا کارکنان جو ہے وہ اس طرح سے مایوس بھی ہیں، وہ کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھنا تھا سمیرا، کیونکہ میرے سامنے اس وقت ٹی وی نہیں ہے، تو انہوں نے جو ریزائن دیا ہے اس کی کوئی عبارت سامنے آئی ہے؟ انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا جو استعفیٰ جو انہوں نے دیا نا، استعفیٰ کا 22 جون کو بھیجا تھا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اپنے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر پا رہا تھا بطور اپوزیشن لیڈر، اس لیے میں اس سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے انصاف نہیں کر پا رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، ایک گروپ بننے کی ہم باتیں سن رہے ہیں اور ایک استعفیٰ جو ہے وہ شہریار آفریدی کا، اس کی بھی ہم بازگشت سن رہے ہیں، اور پھر انہوں نے خود بھی ملنے کی کوشش کی اڈیالہ جیل میں، یا وہ کہہ رہے ہیں میں ملوں گا تو ساری صورتحال رکھوں گا۔ ان کے ساتھ کے پی کے کافی الیکٹڈ لوگ بھی ہیں، ایک تو یہ بھی معاملہ ہے۔ پھر آپ کن کے ساتھ؟ شہریار آفریدی اینڈ کمپنی، شندانہ گلزار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، علی محمد خان۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک پچھلے دنوں، بلکہ کل ہی فواد چودھری نے گفتگو کی ہے پارٹی میں کہ نئے لوگ آ گئے ہیں، وہ ایمرج کر رہے ہیں، نئی پوزیشنز میں ہیں، اور وہ اس طرح نہ تو جیلوں میں رہے ہیں اور 9 مئی کے بعد کا جو ایک معاملہ ہے اس میں بھی وہ اس طرح سے نہیں، ایک بات آگے جا رہے ہیں۔ اصل میں چونکہ ٹی وی سامنے نہیں ہے تو مجھے بار بار آپ سے کنفرم کرنا پڑ رہا ہے سمیرا، انہوں نے ایم این اے شپ سے بھی ریزائن کیا؟ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے ریٹین کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں عہدے میں اکٹھے نبھا نہیں سکتا تو میں سیکرٹری جنرل شپ سے عہدہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ وجہ ہے، اور یہ پریشر ہے، اور یہ پریشر بڑھتا جائے گا اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب تک بھی جائے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے ابو بکر صاحب، یہی پرابلم ہے، آپ بالکل ٹھیک پہنچ گئے، آپ بالکل کیسا کمال ماشاءاللہ ذہن پایا انہوں نے، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہم سال میں ایک دفعہ، تو آج وہ سال کا وہ دن تھا جب انہوں نے اچھی بات کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، وکلا اور
سیاسی لیڈران جو ہیں یہ ان کی لڑائی ہے. جی جی ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا, انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کا نام لے لیا, بیرسٹر گوہر کا نام لے لیا. اب اگر یہ لڑائی پھیلے گی تو اس میں سے آپ دیکھیے گا سیاسی لوگ علیحدہ ہو جائیں گے, وکلا علیحدہ ہو جائیں گے. یہ دو گروپس جو بننے ہیں یہ والے بننے ہیں جن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اچھا نخیل صاحب, یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی چونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے نا, ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہو کہ جو پوائنٹ ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پارٹی میں بے چینی ہے, جو اختلافات ہیں, جو ایشوز ہیں, ہو سکتا ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں یہ عہدہ ان سے لے کے اچھا ہو سنیں, سکتا ہے اس طرف ٹرانسفر کیا جائے. ابھی تک تو سمیرا جو میرے سورسز نے بتایا وہ تو یہ تھا کہ یہ جو ایک گروپ بنے گا, مجھے نہیں پتا عمر ایوب اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں, جو گروپ بنے گا یہ نہیں حصہ نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان سے عہدہ لے کے نہیں اس گروپ پہ آتے ہیں نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کوئی ایک فارورڈ گروپ ٹائپ جو بنے گا, وہ گروپ اپنے سیٹوں سے ریزائن کر سکتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیں اگر کوئی گروپ یا 21-22 بندے اگر ایم این اے شپ سے ریزائن کرتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دوبارہ تو اس پارٹی سے منتخب ہوں گے نہیں ہوں گے نا. کوئی انہیں جس پارٹی سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں وہاں سے تو انہیں کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا, پھر اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اتنی کوئی سیریس یہ ملین ڈالرز کوسچن ہے یہ سیریس معاملہ نہیں ہونے جا رہا. یہ واضح طور پر دباؤ ہے, دیکھیں نا, یہ واضح طور پر دباؤ ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل پر. پارٹی چلاتا ہے سیکرٹری جنرل, تو پارٹی جو ہے الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح اس کو کھڑے ہونا چاہیے تھا نا, وہ ہمیں اس طرح سے کھڑی ہوتی نظر نہیں آئی, اور ڈسمینٹل ہے ابھی تک وہ آفٹر شاک سے نکلی نہیں ہے. ابو بکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نے 22 تاریخ کو بھجوا دیا تھا, بطور سیکرٹری جنرل انہیں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے, وہ کہہ رہے ہیں 22 جون کو بھجوایا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آج ہے 27 جی 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 27 ہے یا 27 ہے, اور اس کا مطلب کوئی ہفتہ پہلے بھجوایا ہوگا. جی 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 ہفتہ پہلے کیا ایسی بات, نہیں نخیل صاحب پریشر فیل ہو رہا ہوگا نا ان کو. ہفتہ پہلے ایسی کیا بات ہوئی تھی, غور کریں, ہفتہ پہلے ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے ابھی کل تو وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی پہلے رہائی ان کی ہو, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شہریار آفریدی کا ریزائن کی باتیں ان کی طرف سے اور پارٹی چھوڑنے کی باتیں, پارٹی کے اندر بہرحال کھچڑی تو بہت زیادہ چل رہی ہے نا. مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا ہے, اس کی وجہ ایک توانا آواز تھے پارٹی میں. نہیں تو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پر, ہمیں وہاں پر وہ بولتے رہیں گے. ان کو پارٹی میں بھی ہونا چاہیے تھا, پارٹی میں بھی لیڈرشپ. نہیں پارٹی کے میرا خیال ہے وہ ممبر تو رہیں گے, بنیادی رکنیت بھی رہے گی. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے, جب وہ سب کچھ تھے تو پھر یہ کیوں چھوڑا انہوں نے, اگر اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے لیے سیٹ خالی کر رہے کہ کوئی اور اتارے ہوتا ہے جو اس میں پتہ کون آپ کو حقیقت بتائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ حقیقت آپ کو کھوسا صاحب اپنے انداز سے بتائیں گے, وکیلوں کی طرح. اس میں سب سے بہترین آپ کو حقیقت کون بتائے گا, اس بندے کا میں نام بتاتا ہوں, جب بھی آپ کو پیپر پہ ملے یا کل یا پرسوں آپ کو اس کا بیان ان کا پڑھنے کو ملے, ان کا نام ہے شیر افضل مروت صاحب. وہ جب بھی آئیں گے وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے ہوا کیا ہے. ابو بکر صاحب ایگری, ہو سکتا ہے وہ ٹویٹ کر دیں ابھی گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ ہی جائیں. نہیں اب میرا خیال ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں, انہوں نے نہیں اب معاملہ کچھ اور ہو گیا, اب معاملہ بولنے والا ہو گیا, اب آئیں گے ٹویٹس آئیں گے. اچھا ابو بکر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اگر یہی والا جو عہدہ ہے, اگر ہم اس بلاک میں دیکھیں جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا تھا, یا شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں, اگر یہ عہدہ ادھر چلا جاتا ہے تو پھر تو ایک سیٹسفیکٹری سچویشن قائم ہو جائے گی نا, کہ شاید اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ یہاں سے مستقبل. دیکھیں یہ جو پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ ہوتی ہے نا, سینئر ترین عہدوں میں سے ایک ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی سینئر آدمی چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جو شہریار آفریدی صاحب کا اپنا سٹیچر ہے, وہ کتنے مطلب جوش و خروش والے ہوں, کتنے ایک پولیٹیکل اور نظریاتی ورکر ہوں, لیکن ان کا اپنا قد کاٹ اس طرح کا ہے نہیں. اچھا میں نے بھی تو خدا کو اللہ کو جان دینی ہے نا, تو وہ اس لیول کے آدمی نہیں ہے, وہ اس لیول کے آدمی نہیں ہے کہ انہیں سیکرٹری. لیکن ابو بکر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نئے لوگ ہیں متحرک ہیں, لیکن سیکرٹری جنرل شپ کے لیے سوٹ نہیں کرتے. اس سے ابو بکر صاحب کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا, جتنا پریشر انہوں نے ڈیولپ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ جو فارورڈ بلاک ٹائپ بننے جا رہا ہے یا جس کی باتیں سن رہے ہیں, یہ شاید پی ٹی آئی سے باغی ہو گیا. نو یہ وہ لوگ ہیں سمیرا جو یہ جن کا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی. تو یہ وہ گروپ ہے ہارڈ لائنر, انہوں نے ٹھیک کہا, یہ وہ ہارڈ لائنر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جو دوسری طرف والے لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کی رہائی کے لیے
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی. یہ کہتے ہیں ہم ایک گروپ بنائیں گے اور وہ ان کی رہائی کے لیے زیادہ سنجیدگی سے کوشش کرے گا. لیکن اس میں پھر اس طرح کی دھمکیاں کیسے دے سکتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں یا پھر ہم فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. یہ نہیں, فارورڈ بلاک اور چیز ہوتی ہے. میں نے کہا فارورڈ بلاک ٹائپ, ٹھیک ہے نا, یہ اسی میں سے کوئی ایک گروپ جو بنے گا. یہ کوئی بغاوت نہیں ہوگی, یہ بغاوت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بغاوت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ زیادہ وفادار لوگوں میں سے زیادہ متحرک ہونا چاہتے ہیں, زیادہ ان کی پوزیشن ہے اگر تو وہ تجزیہ نگار ہیں کامران صاحب, ان سے بھی آپ بات کر لیتے تو ہمیں چلو ایزی ہو جاتا. لیکن چلیں اب ٹائم ختم ہو گیا, اس کو ہم دیکھتے نہیں, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں. ابو بکر صاحب, آنے والے کچھ دنوں میں بھی اس طرح کے اور بھی کچھ فیصلے نظر آ سکتے ہیں آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فیصلہ اس جماعت میں ہے. میرا خیال ہے ہمیں مارجن بھی تھوڑا دینا چاہیے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد پارٹی ڈسمنٹل ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے, اس کے بانی جو ہیں جو واحد فورس ہیں یا نیوکلیس ہیں اس پارٹی کو چلانے کے لیے, جو ان کے پوسٹر کے اوپر لگے بھی ہوتے ہیں, تو وہ جیل میں ہیں, طرح طرح کے ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور پھر ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے پارٹی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. لیکن میں یہ بتاؤں, یہ جو عموماً اس طرح کے ریزائن آتے ہیں نا, وہ ریزائن میں تو صرف 2 لائنیں لکھی جاتی ہیں, کہانی تو کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, وہ جو بین السطور کہانی ہوتی ہے نا, شاہد خاقان عباسی نے جب چھوڑی ہے پارٹی, تو بظاہر ہاں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا فلانا, بعد میں کچھ اور شروع ہو گیا. لہٰذا اب یہ جو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے نا, ریزائن دے دیا, اب انتظار کریں کل کا پرسوں کا, جب آہستہ آہستہ باتیں کھلنے شروع ہوتی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندر حالات کیا چل رہے ہیں. ابھی تو سمیرا اپنے جو ہم خبریں سن رہے ہیں, جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں, جو سورسز ہیں, تو ایک ٹیوا ہی لگا رہے ہیں نا کہ یار یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. ان میں ہو سکتا ہے کوئی ٹیوا ٹھیک بھی لگ جائے, تکا ٹھیک بھی لگ جائے, لیکن ابھی بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک اتنی سی بریکنگ نیوز سے ہمارے پروگرام میں کھلبلی مچ گئی ہے, تو اندازہ لگائیں پارٹی میں کیا حال ہوا, پارٹی میں کیا حالات ہوئیں گے. لیکن یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کے بعد یہ طے پایا ہوگا, پھر ظاہر ہے پھر ان کی طرف سے ایکسیپٹنس بھی ہوئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایکس پہ اس کو شیئر کیا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپن. اگلے کچھ دنوں میں ساری صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو. بہت شکریہ گلنفیض اختر صاحب آپ کا بھی, احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.